رانجن اب ہم کب ملیں گے؟ ورشا نے پوچھا۔ جب تم چاہو، ساحل عمر نے جواب دیا۔ اچھا پھر میں فون کر کے بتاؤں گی۔ اوکے، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر ریسیور تھامے تصویر دیکھتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر سوچنے لگا۔ رشا ملوک، ورشا مناف، یہ دونوں لڑکیاں بیک وقت اس کی زندگی میں آئی تھی۔ رشا ملوک تو خیر ابھی ایک خواب تھی، لیکن ورشا حقیقت بن کر سامنے آ گئی تھی۔ ساحل عمر خواب اور حقیقت کے درمیان گرا تھا۔ اس کے لیے یہ طے کرنا مشکل تھا کہ خواب اچھا ہے یا حقیقت۔ حقیقت پھر حقیقت ہوتی ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جبکہ خواب پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو حسن رشا میں تھا وہ ورشا میں نہ تھا، اور جو جاذبیت ورشا میں تھی وہ رشا میں نہ تھی۔ رشا کا حسن ملکوتی تھا، اسے دیکھ کر خالق کی یاد آتی تھی، جبکہ ورشا کی دلکشی میں ایک ہلچل تھی، اسے دیکھ کر آدمی بے قرار ہو جاتا تھا، اسے پانے کی خواہش اس کے دل میں مچلنے لگتی تھی۔ ساحل عمر کی اگرچہ آج ورشا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ ایک سحر بن کر اس پر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ رات کو خواب میں ساحل عمر نے رشا ملوک کو دیکھا۔ وہ بے چینی سے ایک چشمے کے کنارے ٹہل رہی تھی۔ ساحل عمر گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے دور سے جب رشا ملوک کو ٹہلتے دیکھا تو اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ رشا ملوک نے اسے اپنے نزدیک آتا دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ساحل عمر تھوڑا سا گھوم کر اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنا رخ مخالف سمت میں کر لیا۔ اب ساحل عمر اس کے سامنے نہ آیا۔ اسے احساس ہوا جیسے وہ ناراض ہے۔ اس نے پیچھے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا، ناراض ہو؟ ہاں بہت، اس نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں آخر؟ ساحل عمر پھر گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس مرتبہ رشا ملوک نے اپنا منہ نہیں پھیرا۔ اس کے چہرے پر بے حد اداسی تھی۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا آخر؟ کچھ بولو تو۔ ساحل عمر نے التجا آمیز لہجے میں کہا، کیا بولوں؟ تم سے میں نے کہا تھا دیکھو کسی کے فریب میں نہ آ جانا، لیکن تم خود کو سنبھال نہیں پائے۔ رشا ملوک نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ میں کسی کا ذکر نہیں کر رہی، وہ غصے سے بولی۔ جب تم مجھے صاف صاف بتاؤ گی نہیں، میں سمجھوں گا کیسے؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میری ایک بات غور سے سن لو، جتنی جلد ممکن ہو سکے تحقال کی تصویر مکمل کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ رشا ملوک نے تنبیہ کی۔ میری بھلائی؟ وہ کیسے؟ ساحل عمر کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تم سوال بہت کرتے ہو، رشا ملوک نے کسی قدر ناراضگی سے کہا۔ اچھا ناراض نہ ہو، تم نے جیسا کہا میں ویسا ہی کروں گا۔ اب تو خوش ہو، وعدہ کرو کہ سارے کام چھوڑ کر تحقال کی تصویر مکمل کرو گے۔ وعدہ؟ ساحل عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت گھوڑا زور سے ہنہنایا اور اس نے چونک کر گھوڑے کی طرف دیکھا۔ تب ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے خواب میں رشا ملوک سے تحقال کی تصویر جلد از جلد مکمل کروانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تحقال کا رشا ملوک سے کیا تعلق ہے، اور خود اس کی بھلائی کیسے ممکن ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اب اس جلد از جلد مکمل کرنا تھا تحقال کی تصویر، پر کام تو جاری تھا۔ آدھی سے زیادہ تصویر مکمل بھی تھی، بس بیچ میں 2-3 روز کا گیپ آ گیا تھا۔ وہ ورشا کی پھیر میں آ گیا تھا۔ اب اس نے طے کیا کہ دن رات لگ کر اس کام کو مکمل کرے گا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے رنگ اور برش سنبھال لیے اور کام پر لگ گیا۔ 10 دن کے اندر اس نے تصویر مکمل کر لی۔ اس درمیان ورشا سے ایک ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں ہوئی۔ دونوں نے رات کا کھانا کھایا، کافی پی، خوب گپیں ماری۔ 2-3 گھنٹے دونوں نے زبردست انجوائے کیا۔ جب وہ اٹھنے لگے تو ورشا اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ پلیز 1 منٹ۔ ساحل عمر دوبارہ بیٹھ گیا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے بیگ میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ورشا، خیریت تو ہے؟ ایک چھوٹا سا تحفہ تمہارے لیے ممی نے بھیجا ہے۔ ورشا بیگ میں ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ کہاں گئی؟ ہاں یہ رہی۔ اس نے بیگ سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی۔ یہ ایک چاندی کی انگوٹھی تھی۔ اس میں بڑا سا کالے رنگ کا
بیزلی پتھر لگا ہوا تھا۔ یہ لو، اس نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی، یہ ممی کا خاص شوق ہے، ممی کو پتھروں کی بڑی پہچان ہے، وہ لوگوں کو پتھر دیتی رہتی ہے، ان کے پاس بہت سے پتھر ہیں، تمہارے لیے انہوں نے بطور خاص منتخب کیا ہے، مجھ سے انہوں نے تمہارا پورا نام اور جنم دن دریافت کیا۔ پھر وہ بڑی دیر تک پلیٹ پر آڑے ترچھے نقشے بناتی رہیں، پھر انہوں نے یہ کالا پتھر تمہارے لیے بھیجا ہے۔ تمہاری ممی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بطور خاص مجھ پر توجہ کی، لیکن اس انگوٹھی کا فائدہ کیا ہے؟ تم جانتی ہو کہ میں انگوٹھی پہننے کا عادی نہیں ہوں۔ جانتی ہوں، پر ممی کا کہنا ہے کہ یہ انگوٹھی ساحل عمر کو نحوست سے بچائے گی، اس کا فن چمکے گا، وہ نام پیدا کرے گا، دولت اس کے قدموں میں نچھاور ہوگی۔ اچھا، اتنی خوبیاں ہیں اس انگوٹھی میں تو لاؤ میں پہنے لیتا ہوں۔ اس نے ورشا سے انگوٹھی لینا چاہی جو ابھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ایسے نہیں، وہ ادائے بے نیازی سے مسکرائی، پھر کیسے وہ حیران ہوا۔ میں خود پہناؤں گی، اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لو پہناؤ، ساحل عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ورشا نے انگوٹھی پہنانے سے پہلے منہ میں کچھ پڑا اور پھر مسکرا کر اس کی انگلی میں ڈال دی۔ انگوٹھی پہنتے ہی اس کے جسم میں سنسناہٹ سی ہوئی، اور جب اس نے انگوٹھی کے کالے پتھر کو قریب کر کے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی سٹی گم ہو گئی۔ ساحل عمر کو چمکتے سیاہ پتھر میں ایک شبیہہ سی لہراتی نظر آئی تھی، اور یہ صورتحال اس لال آنکھوں اور لمبی زبان والی خبیث عورت کی تھی جو اسے بچپن میں نظر آتی تھی۔ یہ شکل بس ایک لمحے کو نظر آئی تھی، اب نہ اس کے جسم میں سنسناہٹ تھی، اور انگوٹھی میں وہ خبیث صورت کیسی ہے؟ ورشا نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، بہت پیاری، ساحل عمر نے رسماً تعریف کی۔ اسے اب اتارنا مت ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، ممی نے کہا ہے کہ اس انگوٹھی کو ایک بار پہننے کے بعد اتارا نہیں کرتے۔ ایک تو پتھر کا اثر زائل ہو جائے گا، دوسرے فائدے کے بجائے نقصان شروع ہو جائے گا۔ ورشا نے اسے خوفزدہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں اتاروں گا، ایسی اچھی انگوٹھی کو اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساحل عمر نے کہا۔ آؤ اب چلیں، ان 10 دنوں میں بس یہی ایک ملاقات تھی۔ ورشا نے چاہا بھی تھا کہ وہ اگلی ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لے، لیکن ساحل عمر نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ وہ ایک پینٹنگ پر کام کر رہا ہے، اب اسے ختم کیے بنا نہیں ملے گا۔ ورشا کو یہ بات بری لگی تھی، وہ اس کی بجائے پینٹنگ کو اہمیت دے رہا تھا، لیکن ورشا نے اس بات کا اظہار نہ کیا۔ وہ جس مشن پر تھی وہاں صبر و تحمل کی ضرورت تھی۔ جس رات تہکال کی تصویر مکمل ہوئی، اس کے دوسرے دن ورشا کا فون آیا۔ ہاں رانجن جی ہیرے، واہ آ گئے لائن پر۔ ورشا زور سے ہنسی۔ کیا کروں تم رانجن، کہنا نہیں چھوڑتی، اب میں تمہیں ہیر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مجھے رانجن کہنا اچھا لگتا ہے، لیکن تمہارے منہ سے ہیرے نی کہنا اچھا نہیں لگا۔ جب تم ورشا کہتے ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے چاروں طرف بارش ہونے لگی ہو، پیار کی بارش۔ ورشا بولی۔ اچھا جی، نہیں کہوں گا آپ کو ہیر، میرا قصور معاف کر دے۔ وہ درخواست گزار ہوا۔ قصور اتنی آسانی سے معاف نہیں ہو سکتا، اس نے ادا دکھائی۔ پھر کس طرح ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ آج ہم سے ملو، جواب ملا۔ بولو کہاں؟ میں راضی ہوں، اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ تمہارے گھر آ جاؤں؟ ورشا نے بڑے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ ذہن نصیب، وہ خوش ہوا۔ پتہ سمجھاؤ، وہ بولی۔ ساحل عمر نے اسے اچھی طرح سے پتہ سمجھا دیا۔ وہ شام کو وقت مقررہ پر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ ساحل کو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی، وہ توقع کر رہا تھا کہ ورشا کم از کم 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے گی۔ ایک تو نئی جگہ پہنچنا تھا، پھر ادائے بے نیازی بھی دکھانی تھی۔ ساحل عمر نے گیٹ کھولا تو ورشا اپنی گاڑی دیوار کے سائے میں پارک کر چکی تھی اور اب عین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ سرخ ساڑی اور کالا بلاؤز، گورا بدن، وہ قیامت تو تھی ہی، لیکن آج یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ قیامت اس پر ٹوٹ پڑی ہو۔ اسے دیکھ کر ساحل کا سانس ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ مسکرائی، سرخ لبیز ہونٹوں کے درمیان آبدار موتی چمکے۔ اس نے اپنی ساڑی کے ٹھیک پلو کو مزید ٹھیک کیا، نتیجے میں وہ اس کے شانے سے ڈھلک گیا۔ اس کا مرمری بازو عریاں ہو گیا۔ اس نے بغیر آستین کا اور گہرے گلے کا چھوٹا سا بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ پلو ٹھیک کر کے اس نے اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے ساحل کو دیکھا اور اپنا حسین ہاتھ پیشانی تک لے جا کر ادا کیا۔ وہ اس کی اس ادا پر مر مٹا۔
आइए तशरीफ लाइए, साहिल उमर ने गेट के एक तरफ होते हुए कहा। मैं लेट तो नहीं हुई ना? वो अपनी नाजुक कमर लचकाती गेट में दाखिल हुई। मेरा ख्याल है कि तुम इस दुनिया की पहली लड़की हो जो अपने दोस्त से मिलने ठीक वक्त पर पहुंच गई। साहिल उमर ने हंसकर कहा और पलटकर गेट बंद कर दिया। शुक्र है तुमने दोस्त तो कहा। वर्षा ने इसे तीखी नजरों से देखा और साथ साथ चलती हुई बोली, आज दोस्त हूँ तो कल वो बन जाऊंगी। वो क्या? साहिल उमर ने पूछा। अभी क्या बताऊं? जब बन जाऊंगी तो बताऊंगी। कितना वक्त लगेगा वो बनने में? साहिल उमर ने हंसकर पूछा। कभी तो एक लम्हा लगता है और कभी सदियां लग जाती हैं। बात कुछ आगे बढ़ती लेकिन घर के दरवाजे पर अम्मा खड़ी थी। वो इन्हें देखकर चुप हो गए। वर्षा ने इन्हें बहुत एहतराम से सलाम किया। साहिल उमर अपनी अम्मा के बारे में इसे तफसील बता चुका था। अम्मा ने बड़ी तनकीदी नज़र से वर्षा को सर से पैर तक देखा, फिर एकदम आगे बढ़ी, सलाम के जवाब में इसे दुआएं दी और माशाल्लाह कहकर इसका हाथ थाम दिया और इसे अंदर लेकर चली। अम्मा का चेहरा इस वक्त देखने वाला था। खुशी इनके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। इन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो उम्र की दुल्हन लेकर घर में दाखिल हो रही हो। अम्मा का ये सलूक देखकर वर्षा कुछ सिमटी और लुझाई सी इनके साथ चलने लगी। साहिल उमर मुस्कुराकर कभी अम्मा को और कभी वर्षा को देख रहा था। साहिल उमर के घर में कोई अजनबी मेहमान आता ही न था। अगर कोई तकल्लुफ वाला बंदा आ भी जाता था तो इसे ड्राइंग रूम में बिठाया जाता। कोई जानने वाला आता तो साहिल इसे लाउंज में ले आता। मसूद और नासिर पर कोई पाबंदी न थी। इनके लिए घर का हर गोशा निशिस्तगाह था, जहाँ चाहे बैठते। अम्मा वर्षा को सीधी लाउंज में ले आई थी। साहिल उमर अभी वर्षा को बैठने का इशारा करना ही चाहता था कि अम्मा फौरन बोल उठी, अरे यहाँ कहाँ बैठोगी? साहिल का कमरा वो सामने है, वहाँ चलो। और फिर अम्मा वर्षा का हाथ थामे बड़े इत्मीनान से साहिल उमर के बेडरूम में दाखिल हो गई और फिर जल्दी से बाहर निकलते हुए बोली, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। अम्मा के जाने के बाद बेअख्तियार दोनों की नजरें मिली और वो दोनों ही कुछ सोचकर बेअख्तियार मुस्कुरा उठे। यहीं बैठेंगी या बाहर चलेंगी? साहिल उमर ने पूछा। ये कौन है? यकायक वर्षा की आवाज़ तब्दील हो गई। कौन? साहिल उमर को फौरन ही मालूम हो गया कि वो क्या पूछ रही है। वो रशा मलूक की तस्वीर पर नजरें गाड़े हुए थी। इसके अब्रू कमान बन चुके थे और आंखों में तीर उतर आए थे। पेंटिंग है, साहिल उमर ने सादगी से जवाब दिया। किसकी? वर्षा के लहजे में परेशानी शामिल थी। ये तो मुझे खुद भी मालूम नहीं, साहिल उमर ने सादगी से कहा। ख्याली है, इसने ख्याल जाहिर किया। हाँ, एक तरह से ख्याली ही समझो। कई तस्वीरों को देखकर बनाई है, साहिल उमर ने वजाहत की। वर्षा ने एक गहरा और ठंडा सांस लिया। इसके चेहरे पर जो चंद लम्हों के लिए शक का सांप लहराया था वो अब गायब हो चुका था। वर्षा हंसकर बोली, कहाँ बैठूं? पूरा कमरा तुम्हारे लिए निगाहें मुंतजिर बना हुआ है, जहाँ चाहे बैठो। तब वो दम से बेड पर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, मेरे पास आओ। साहिल उमर ने दीवार से लगी एक कुर्सी उठाई और बेड के नजदीक करके इस पर बैठ गया। कल ये पेंटिंग मुकम्मल की है तुमने? वर्षा की नजरें इस तस्वीर पर गड़ी थी। नहीं, ये पेंटिंग तो मैंने काफी पहले बनाई थी। कल वाली पेंटिंग मेरे स्टूडियो में है। वैसे इस पेंटिंग की बड़ी अजीब कहानी है। इसकी पेशानी पर टीका देखते ही हो, यहाँ पहले मैंने एक बिच्छू बनाया था। बिच्छू? वर्षा जरा संभल कर बैठ गई, लेकिन नजरें इसकी तस्वीर पर ही थी। साहिल उमर की अचानक ही इस पर नजर पड़ी। वो बेड पर था और बड़े मजे से वर्षा के हाथ की तरफ बढ़ रहा था। साहिल उमर बेड पर चलते बिच्छू को देखकर एकदम परेशान हो गया। वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और घुटी घुटी सी आवाज में बोला, वर्षा, बिच्छू। बिच्छू का नाम सुनकर वर्षा बड़ी फुर्ती से खड़ी हो गई। इसने पलटकर बेड की तरफ देखा और इसे देखकर हैरान रह गई। साहिल उमर की समझ में न आया कि वो इस बिच्छू को किस चीज से मारे। बेडरूम में कोई ऐसी चीज न थी जिससे वो इसे मार सकता। शेल्फ में कुछ किताबें जरूर थी। पहले इसने सोचा एक मोटी सी किताब निकालकर इस पर दे मारे, लेकिन वो जानता था कि गद्दे की वजह से बिच्छू को चोट न लगेगी। फिर यकायक वो किचन की तरफ भागा। चिमटे से न सिर्फ वो इस बिच्छू को पकड़कर दबा सकता था बल्कि वो इस पर ज़रब भी लगा सकता था। इस बिच्छू ने अपनी दुम के साथ दोनों हाथ भी उठाए जैसे सलाम कर रहा हो। फिर वो अपनी जगह घूमा। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, वर्षा ने तंबी लहजे में लेकिन बहुत आहिस्ता से कहा। ये हुक्म सुनते ही वो बिच्छू फौरन पलटा और बड़ी तेजी से बेड के दूसरी तरफ चला गया।
साहिल उमर कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिच्छू बेड के दूसरी तरफ जा रहा था। इसने इसकी एक हल्की सी झलक देखी। वो चिमटा लेकर बेड के दूसरी तरफ भागा। नहीं साहिल, इसे नहीं मारना, वर्षा एकदम चीखी। साहिल उमर का उठा हुआ हाथ एकदम रुक गया। वो बिच्छू कलीन पर इसकी रेंज में था। वो अगर जोर से इस पर चिमटा मार देता तो इसकी मौत यकीनी थी। बिच्छू के लिए इतना वक्त बहुत था। वो बड़ी तेजी से साइड टेबल के पीछे गायब हो गया। तुमने इस बिच्छू को मारने से मुझे क्यों रोक दिया? साहिल उमर हैरान था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा नुकसान हो। अव्वल तो वो आइंदा तुम्हें इस घर में नजर नहीं आएगा, और अगर आ भी जाए तो मारना हरगिज नहीं, वरना बहुत तबाही फैलेगी। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकती, वर्षा ने खौफजदा लहजे में कहा, और फिर इसका हाथ पकड़कर इसे बेडरूम से बाहर लाई। इतने में अम्मा हाँफती कांपती आई और साहिल उमर के हाथ से चिमटा लेकर बोली, क्या हुआ साहिल? कुछ नहीं अम्मा। साहिल उमर इन्हें क्या बताता, फिर ये चिमटा किचन से क्यों लेकर भागे? अम्मा ये बेडरूम में रोटी पकाने का मुजाहिरा करना चाह रहे थे, वर्षा ने हंसकर बात बताई। अजीब हो तुम भी, अम्मा वापस जाते हुए बोली। भला ये भी कोई बात हुई? फिर अम्मा जाते जाते पलटी और गोया हुई। चलो डाइनिंग टेबल पर चलो, मैं चाय लाती हूँ। वो दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। डाइनिंग टेबल चाय के लवाजमात से भरी हुई थी। वर्षा एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोली, खासा तकल्लुफ कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अम्मा का कमाल है। साहिल उमर इसके बराबर बैठते हुए बोला, मैंने भी कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारा जमाल है। अम्मा के पीछे से आवाज आई। इनके हाथ में चाय की केतली थी। वाह अम्मा, क्या बात कही, कसम से एक चाय का मजा आ गया। साहिल उमर ने हंसकर कहा, आप कुछ इस तस्वीर के बारे में बता रहे थे। वर्षा ने फौरन मौजू बदला। ओ हाँ, साहिल उमर को जैसे याद आ गया। फिर इसने रशा मलूक की पेंटिंग की दास्तान अलिफ से लेकर ये तक सारी सुना दी। अलबत्ता इसने रशा मलूक के ख्वाब में आने का जिक्र गौर कर दिया। ये सारी रुदात सुनकर वर्षा के चेहरे पर कुछ फिक्रमंदी के आसार जाहिर हुए, लेकिन वो इन आसार को बड़ी खूबसूरती से दबा गई। चाय पीने के बाद वर्षा मनाफ ने इसका स्टूडियो देखने की ख्वाहिश जाहिर की। क्यों अपना स्टूडियो नहीं दिखाओगे क्या? इसने इसे तिरछी नज़रों से देखा। ज़रूर आओ मेरे साथ, कल मैंने एक नई पेंटिंग मुकम्मल की है, वो भी देख लेना। और इसे अपने साथ लेकर चला। अम्मा ने आगे बढ़कर स्टूडियो का लॉक खोल दिया। वर्षा और साहिल कमरे में दाखिल हुए। ये अच्छा खासा बड़ा कमरा था। चीते की तस्वीर मुकम्मल करने के बाद इसने बोर्ड दीवार की जानिब खिसका दिया था। दीवार बिल्कुल खाली थी। ये एक लाइफ साइज पेंटिंग थी। इसमें चीता अपनी तमाम तर जिज़ियात के साथ मौजूद था। इसे देखकर यूँ महसूस होता था जैसे चीता अब कदम उठाकर आगे आ जाएगा। साहिल उमर ने इस पेंटिंग पर बहुत मेहनत की थी। इस मेहनत का नतीजा सामने जाहिर था, एक जीता जागता चीता। बासत की फरमाइश पर यह तस्वीर बनाई गई थी। वो साहिल उमर को एक टेलीफोन नंबर देकर गया था कि वो तस्वीर मुकम्मल होने पर इसे इतला दे दे। वो आकर ले जाएगा और मुंह मांगा मुआवजा अदा कर जाएगा। साहिल उमर ने इसे भी टेलीफोन नहीं किया था। इसका इरादा था कि वर्षा के जाने के बाद इसे इतला दे देगा कि कल किस वक्त आकर वो पेंटिंग उठा ले जाए। साहिल उमर आगे था। इसने कमरे में दाखिल होकर अपनी पेंटिंग की जानिब इशारा किया। ये है वो तस्वीर। वर्षा इसके स्टूडियो पर एक नज़र डालती हुई आगे बढ़ रही थी। साहिल उमर के इशारा करने पर वो तहकाल की तस्वीर की तरफ मुतवज्जो हो गई। अभी वर्षा ने एक नज़र देखा ही था कि एकदम इसके चेहरे पर खौफ छा गया था। वो खौफजदा होकर चीखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। साहिल उमर की समझ में न आया कि वर्षा को अचानक क्या हुआ। वो भी इसके पीछे तेजी से बाहर निकला। वर्षा टीवी लॉन्च में एक सोफे पर बेदम सी पड़ी थी। क्या हुआ वर्षा? साहिल उमर इसके करीब बैठा हुआ था। अम्मा भी परेशान होकर इनके करीब आ गई। ये क्या हुआ भैया? साहिल, इस कमरे का दरवाज़ा फौरन लॉक कर दे। वो घबराए हुए लहजे में बोली। अच्छा। साहिल उमर फौरन उठा। मैं करती हूँ, अम्मा ने जल्दी से कहा। तुम बैठो। आखिर हुआ क्या? वो चीता तस्वीर से बाहर निकल आया था। वो मुझ पर झपटना चाहता था। इसने हैरत में डालने वाला बयान दिया। याला खैर, एक और नई मुसीबत। साहिल उमर बड़बड़ाया। वर्षा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी है, जरा आओ मेरे साथ। मैं अब इस कमरे में हरगिज नहीं जाऊंगी, वर्षा ने सख्ती से मना कर दिया। अच्छा, मैं खुद जाकर देखता हूँ। ये कहकर साहिल उमर तेजी से उठ गया। अम्मा दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि इसने रोक दिया। अम्मा, एक मिनट। इसने कमरे में जाकर तहकाल की तस्वीर को देखा। तस्वीर
اپنی جگہ جونکی تو موجود تھی۔ اس نے پھر خود اپنے ہاتھ سے اسٹوڈیو کا دروازہ لاک کیا اور ورشا کے پاس آ گیا۔ ورشا اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، میں ٹھیک کہہ رہی تھی نا؟ جی بالکل نہیں، تصویر تو جونکی تو موجود ہے، یقین نہ آئے تو چل کر دیکھ لو دوبارہ۔ کسی قیمت پر نہیں، اب میں ہرگز اس تصویر کو نہیں دیکھوں گی۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، اچھا چلو چھوڑو، مت دیکھو، لیکن ڈرو مت، وہ محض ایک تصویر ہے۔ کاش ایسا ہی ہوتا۔ وہ ایک کھوئے ہوئے انداز میں بولی، کیا مطلب؟ ساحل عمر نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے جو دیکھا وہ کچھ اور ہی تھا، ممی کا خیال ٹھیک تھا۔ کیا کہا تھا ممی نے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ممی نے کہا تھا کہ ساحل کے گھر مت جاؤ، اس کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر تم پریشان ہو جاؤ گی۔ وہی ہوا، ممی کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اب میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ارے ورشا، کچھ دیر تو رکو، اس نے التجا کی۔ نہیں ساحل، اب جانا ہی ہوگا، میں تم سے جلد ملوں گی۔ اوکے پھر۔ ساحل عمر ورشا کے رویے کو سمجھ نہ سکا۔ جب وہ آئی تھی تو بہت خوش تھی، لگتا تھا کہ بہت دیر بیٹھ کر جائے گی، لیکن اب وہ کچھ دیر اس طرح اکھڑی تھی کہ چند منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ تہکال کی تصویر کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے تہکال کی تصویر میں کیا دیکھ لیا تھا۔ ساحل عمر اب سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ وہ تصویریں بنانا چھوڑ دے۔ حد ہو گئی تھی، جو تصویر بنا رہا تھا وہ پر اسرار ثابت ہو رہی تھی، لیکن یہ سلسلہ ابھی انہی 2 تصویروں سے شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ ورشا تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گیٹ پر پہنچ کر ساحل عمر نے اس سے پوچھا، ورشا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم گاڑی ڈرائیو کر لو گی یا میں گھر تک چھوڑ آؤں؟ نہیں تم پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے ایک اچھی ملاقات بوریت میں تبدیل ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، ورشا نے عجیب سے انداز میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے نکل گئی۔ ساحل عمر گاڑی کی سرخ بتیاں دیکھتا رہ گیا۔ ورشا جب توقع کے خلاف جلد گھر پہنچ گئی تو برکھا نے گیٹ کھولتے ہی سوال کیا، کیا ہوا؟ ممی اندر تو آنے دو، بتاتی ہوں، ورشا نے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا آؤ۔ برکھا گیٹ کے سامنے سے ہٹ گئی۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد جب ورشا برکھا کے بیڈ روم میں پہنچی تو وہاں عجیب سی بو آ رہی تھی۔ ممی تمہارے کمرے میں بو کیسی آ رہی ہے؟ ورشا نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ورشا اپنی بات کرو۔ برکھا کے ایک دم تیور بدل گئے۔ یوں سمجھو کہ مجھے کمرے سے نکلنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو میں تو گئی تھی۔ ورشا نے یہ کہہ کر ساحل عمر کے گھر میں اس پر کیا بیتی مختصر احوال بیان کیا۔ برکھا نے ساری بات سن کر ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور پھر بولی، ورشا تجھے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اگر تو اس منحوس کی تصویر مکمل ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میرا نام بھی برکھا ہے، میں کرتی ہوں اس کا انتظام۔ ممی تم کیا کرو گی؟ ورشا فکر مند ہو کر بولی۔ بتاتی ہوں کیا کروں گی، یہ بتا اس نے میری دی ہوئی انگوٹھی تو نہیں اتار دی؟ برکھا نے پوچھا۔ نہیں، وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ ورشا نے تصدیق کی۔ اچھا، وہ کسی قدر خوش ہو کر بولی، یہ بھی اچھا ہے، لا ذرا مجھے ٹیلی فون اٹھا دے۔ ورشا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیلی فون برکھا کی طرف بڑھا دیا۔ برکھا اطمینان سے بیٹھ کر کسی کو ٹیلی فون ملانے لگی۔ ہاں واسم کیسے ہو؟ برکھا نے ادھر سے ٹیلی فون اٹھانے پر خوش اخلاقی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں برکھا جی، آپ حکم فرمائیں، اس نے فرما برداری سے کہا۔ واسم میں فون ورشا کو دیتی ہوں، وہ تمہیں ایک پتہ سمجھائے گی، اس پتے کو اچھی طرح سمجھ لو، لکھ لو، پھر میں بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر برکھا نے ریسیور ورشا کی طرف بڑھا دیا اور بولی، واسم کو ساحل عمر کے گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھا دو۔ ورشا نے ریسیور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی، ممی کیا کرنے لگی ہو؟ سوال نہیں۔ برکھا کی بمیں ایک دم کمان بن گئی۔ ورشا نے واسم کو اچھی طرح ساحل عمر کے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ پتہ سمجھنے کے بعد واسم نے کہا، برکھا جی کو فون دیجیے۔ اچھا، ورشا نے کہا، پھر برکھا کی طرف ریسیور بڑھاتے ہوئے بولی، لو ممی بات کرو۔ ہاں واسم، پتہ سمجھ میں آ گیا؟ برکھا نے سوال کیا۔ جی سمجھ گیا، اس نے کہا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے، اس بات کو غور سے سن لو، جیسا میں کہتی ہوں اس پر حرف بہ حرف عمل کرو۔ یہ کہہ کر برکھا نے اسے پورا منصوبہ سمجھایا۔ واسم نے ساری بات اچھی طرح سمجھ کر کہا، ہو جائے گا اور آج رات ہی کو ہو جائے گا، بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ برکھا نے تنبیہ کی۔ فکر نہ کریں، آپ اتنا بتائیں کہ کیا اس سے
آپ کے بنگلے پر پہنچایا جائے یا نہیں اپنی تحویل میں رکھنا۔ برکھا نے اس کی بات کاٹی اور پھر حکم دیا، کام ہونے کے بعد اطلاع دو گے تو پھر بتاؤں گی کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے برکھا جی، واسم نے انتہائی فرمانبرداری سے کہا۔ ٹیلی فون بند کر کے برکھا نے ورشا کو اشارہ کیا۔ ورشا نے فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بولی، ممی میں کپڑے چینج کر لوں؟ ہاں جاؤ میری جان۔ برکھا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ کیا بات کرتی ہو ممی، تم کون سی بوڑھی ہو، اب بھی تمہاری جوانی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ورشا نے ہنس کر کہا اور کمر لچکاتی ہوئی برکھا کے کمرے سے نکل گئی۔ رات کا کھانا کھا کر ساحل عمر نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے باہر ٹہل آئے۔ پھر اسے ایک دم بازگر کا خیال آیا۔ اسے تصویر کے مکمل ہونے کی اطلاع دینا تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے اس سے ٹیلی فون پر بات کرے پھر ٹہلنے جائے۔ وہ اپنے آرٹ روم کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا۔ لائٹ جلا کر سب سے پہلے اس نے تہکار کی تصویر پر نظر ڈالی۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ بازگر کا ٹیلی فون نمبر کہاں ہے۔ اسے یاد آیا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے پینسل سے کسی رسالے پر نوٹ کیا تھا اور یہ سوچ کر نوٹ کیا تھا کہ وہ بعد میں اسے اپنی ڈائری میں اتارے گا، لیکن وہ ایسا کرنا بھول گیا اور اب اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے کس رسالے پر لکھا تھا۔ کمرے میں بے شمار رسالے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور ان بکھرے رسالوں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا، لیکن تلاش کے باوجود اسے ٹیلی فون نمبر نہیں ملا۔ وہ پریشان ہو گیا، ٹیلی فون نمبر آخر کہاں گیا؟ وہ مایوس ہو کر کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک دم اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے ایک رسالے پر پڑی۔ یہ وہ رسالہ تھا جس پر فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس ٹیلی فون نمبر کے لیے اس نے زیادہ تر رسالوں کے سربرق دیکھ لیے تھے، جبکہ وہ رسالہ اوپر ہی میز پر رکھا ہوا تھا۔ اس رسالے پر بھی اس نے نظر ماری تھی، لیکن اس وقت یہ نمبر نظر نہیں آیا تھا۔ رسالہ اٹھا کر جب اس نے نمبر دیکھا تو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس ٹیلی فون نمبر کے درمیان سے 2 ہندسے مٹے ہوئے تھے، اتنے دھندلے ہو گئے تھے کہ ان کا سمجھنا مشکل تھا۔ یہ نمبر چونکہ پینسل سے لکھا ہوا تھا، اس لیے 2 ہندسوں کا مٹ جانا بہت مشکل بات تھی، لیکن پریشان کن ضرور تھا۔ اس نے غور سے ان مٹے ہوئے ہندسوں کو دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے ربر مار دی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اب بازگر کو ٹیلی فون کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ بازگر سے اب اسی صورت میں رابطہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی تصویر کے بارے میں دریافت کرے۔ ٹیلی فون نمبر سے مایوس ہو کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ اس نے اپنے اسٹوڈیو کو لاک کر دیا اور گھر سے باہر نکل کر لان میں ٹہلنے لگا۔ اپنی ان 2 تصویروں کی وجہ سے وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا تھا۔ دلہن والی تصویر پر بنے بچھو نے ناقابل یقین واقعات سے دوچار کیا تھا اور اب اس چیتے کی پینٹنگ نے رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دلہن والی تصویر پر بازگر چپٹا تھا، اس نے بچھو کو مارنا چاہا تھا اور اسے چیتے والی تصویر کو دیکھ کر ورشا ڈر گئی تھی، بقول اس کے اسے دیکھ کر چیتا اس پر جھپٹتا۔ وہ تصویر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تصویریں اس نے بہت محنت سے بنائی تھی، وہ جاندار دکھائی دیتی تھی۔ اب اس نے یہ بھی نہیں چاہا کہ وہ تصویریں متحرک ہو جائیں، ان میں جان پڑ جائے۔ ٹہلتے ٹہلتے اسے جب کافی دیر ہو گئی تو اماں نے باہر آ کر جھانکا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ ان کے ہاتھ میں تصویر تھی۔ جب ساحل عمر ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس کے چہرے پر اچھی طرح پھونک ماری اور پھر بولی، کیا آج رات بھر ٹہلنے کا ارادہ ہے؟ نہیں اماں، بس جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ چلو پھر تم اندر جاؤ، میں باہر کی لائٹیں وغیرہ بند کر کے آتی ہوں، اماں بولی۔ اماں میں بند کر کے آ جاؤں گا، ساحل عمر نے خواہش ظاہر کی۔ نہیں بھائی میں خود کروں گی، پتہ نہیں تم ٹھیک سے بند کرو گے کہ نہیں۔ دوسرے میں کاہل نہیں بننا چاہتی، ذرا چلتے پھرتے رہنا چاہتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ اچھا اماں، ساحل عمر نے مسکرا کر کہا، آپ اپنی جان بنائیں، میں اندر چلتا ہوں۔ ساحل عمر نے اپنے بیڈ روم میں آ کر لائٹ آن کی۔ لائٹ جلاتے ہی اس کی نظر رشا ملوک کی تصویر پر پڑی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز رینگ کر فریم کے پیچھے گئی ہے۔ وہ تیزی سے دوڑ کر تصویر کے نزدیک پہنچا۔ اس نے جان کر فریم کے پیچھے دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ ایک وہم سمجھ کر اس نے ذہن جھٹک دیا اور کیسٹوں کی قطار میں سے کوئی کیسٹ نکالنے کے لیے ان پر نظر ڈالنے لگا۔ ایک کیسٹ منتخب کر کے اس نے بیگ میں لگا دیا۔
آواز دھیمی تھی، پھر بھی احتیاطاً کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اماں ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور اطمینان سے لیٹ کر گانے سننے لگا۔ گانے سنتے سنتے اسے نیند میں آ لیا۔ کیسٹ ختم ہونے کے بعد ٹیک خود بخود آف ہو گیا۔ پھر وہی منظر، وہی فضا، نیلا آسمان، خوبصورت برف پوش پہاڑ، تیز رفتار چشمے میں پڑے بڑے بڑے پتھر اور ایک بڑے پتھر پر بیٹھی رشا ملوک، وہی سفید ریشمی لبادہ، ذرا فاصلے پر بہتے پانی میں کھڑا چیتا۔ چیتے کو دیکھتے ہی ساحل عمر نے فوراً پہچان لیا کہ وہ تہکال ہے۔ اسے تہکال کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ چیتے کے نزدیک کھڑے ہونے کے باوجود رشا ملوک بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اسے چیتے کا ذرا بھی ڈر نہ تھا۔ تب ساحل عمر نے اسے آواز دی۔ رشا ملوک نے جب مڑ کر ساحل عمر کی طرف دیکھا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ارے رشا ملوک، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ تم رو رہی ہو؟ پھر وہ تیزی سے اس پتھر کی طرف بڑھا جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ پانی سے گزر کر پتھر کے نزدیک پہنچا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بادل کا ٹکڑا کہیں سے نمودار ہوا۔ وہ گہرے بادل میں چھپ گئی اور وہ بادل اسے لے اڑا۔ اب وہاں خالی پتھر تھا اور وہ چیتا ایک بڑے پتھر پر اپنی دونوں ٹانگیں رکھے انگڑائی لے رہا تھا۔ اس نے بھی ساحل عمر کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا۔ اچانک اسے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ تب پتہ چلا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، ساتھ ہی اس کا نام بھی پکار رہا ہے۔ وہ فوراً اٹھا۔ یہ تو اماں کی آواز تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر اماں پریشان کھڑی تھی۔ خیریت ہے اماں، کیا ہوا؟ ساحل عمر نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل، گیٹ پر کوئی ہے، کئی بار بیل ہو چکی ہے، اماں نے بتایا۔ اسی وقت ایک مرتبہ پھر بیل کی آواز سنائی دی۔ ساحل عمر نے دیوار کی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 2 بج رہے تھے، یہ رات کے 2 بجے۔ اس کے دروازے پر کون آ گیا؟ لائیں اماں چابی دیں، میں دیکھتا ہوں۔ ساحل، گیٹ کھولنے سے پہلے اچھی طرح تصدیق کر لینا کون ہے۔ اماں نے چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ گیٹ کے نزدیک پہنچ کر اس نے آواز لگائی، کون؟ صاحب جی دروازہ کھولے، میں برابر کے بنگلے کا چوکی دار ہوں۔ ادھر سے آواز آئی۔ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ صاحب جی آپ دروازہ تو کھولے، بتاتا ہوں، جلدی کریں، ہمارے صاحب پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ دل کے دورے کا سن کر ساحل عمر نے جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھلتے ہی 4 نقاب پوش تیزی سے اندر آئے۔ ایک نے کلاشن کوف کی نال اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، چلو اندر چلو۔ ایک نقاب پوش نے پلٹ کر گیٹ بند کر دیا اور پھر وہ چاروں اسے کلاشن کوف کی زد پر لیے گھر کی طرف بڑھے۔ اماں گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے صورتحال گمگیر دیکھی تو وہ لپک کر آگے بڑھی اور التجا میز لہجے میں بولی، اے بھیا میرے ساحل عمر کو کچھ مت کہنا، اگر مارنے آئے ہو تو مجھے مار دینا، اور ڈاکے کی غرض سے آئے ہو تو گھر کی جو چیز لے جانا چاہتے ہو وہ لے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ بڑھیا بڑی عقل مند معلوم ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک نقاب پوش ہنسا، بڑی بی ہم تمہاری جان لے کر کیا کریں گے، تم ویسے ہی قبر میں پیر لیے لٹکائے بیٹھی ہو، چلو تم بھی اندر چلو۔ دوسرے نقاب پوش نے اماں کو بھی نشانے پر لے لیا۔ گھر کے اندر آ کر انہوں نے گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا۔ لاؤنج میں آ کر انہوں نے ساحل عمر کو ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ساحل عمر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ صورتحال اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کس طرح گفتگو کا آغاز کرے۔ ایک نقاب پوش اپنے کسی ساتھی سے مخاطب ہوا۔ سر، وہ نقاب پوش جس کا نام M1 تھا جھک کر بولا، گھر کا جائزہ لو، دیکھو ہمارا مال کہاں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ M1 یہ کہہ کر پہلے ڈرائنگ روم میں گیا۔ اس کے بعد اس نے گھر کا چپا چپا دیکھ ڈالا، پھر واپس آیا۔ ہاں کیا ہوا؟ گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہیں۔ دوسرے، ہمارا مال کھلے کمروں میں نہیں، ایک کمرہ لاک ہے، ممکن ہے وہاں ہو۔ آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ بالآخر ساحل عمر کو بولنا پڑا۔ فی الحال بند کمرے کی چابی۔ ایک نقاب پوش بولا جو شاید ان کا چیف تھا، آؤ میرے ساتھ، میں کھولتی ہوں کمرہ۔ ساحل عمر کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی اماں بول پڑیں اور وہ ساحل عمر کے اسٹوڈیو کی طرف بڑھی۔ انہوں نے چابی میز کی دراز سے نکال کر جلدی سے کمرہ کھول دیا۔ M2 اپنی کلاشن کوف کندھے پر ڈال کر کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر گیا اور چند سیکنڈ کے بعد ہی باہر آ گیا۔ پھر اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، سر وہ اندر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو بہت پیار سے
ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں سے باندھ دو، چیف نے حکم دیا۔ ہمیں باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ساحل عمر نے کہا۔ آپ لوگ جو چیز یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں۔ مسٹر ساحل عمر، ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا کہ خاموشی اختیار کریں، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، چلو اپنا کام کرو۔ دو نقاب پوشوں نے بیگ میں سے رسی نکال کر دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ پھر وہ چیف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ اس نے چیتے کی تصویر پر ایک نظر ڈالی اور M1 سے مخاطب ہو کر کہا، اسے احتیاط سے اتار لو۔ M1 اور M2 نے مل کر وہ تصویر بورڈ پر سے اتار لی۔ چلو اسے گاڑی میں رکھو، چیف نے حکم دیا۔ جب وہ دونوں چیتے کی تصویر اٹھائے کمرے سے باہر نکلے تو ساحل عمر یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گیا۔ یہ کس قسم کے ڈاکو ہیں کہ بھرے ہوئے گھر میں سے محض ایک پینٹنگ اٹھا کر لیے جا رہے ہیں؟ اس تصویر میں ان کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے سوچا کہ ابھی تو یہ ابتدا ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ اس پینٹنگ کے بعد دوسری چیزوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہیں، اور ابھی سے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا۔ کیا پتہ جاتے جاتے وہ ان دونوں کو بھی اوپر پہنچاتے جائیں۔ بھائی اس تصویر کا آپ کیا کریں گے؟ ساحل عمر نے ان سے پوچھا۔ مسٹر ساحل، سوال کوئی نہیں، ہمیں مجبور نہ کریں، خواہ مخواہ آپ کے منہ میں کپڑا ٹھونسا جا سکتا ہے، چیف نے اسے تنبیہ کی۔ ساحل خاموش رہو، اماں نے فکرمند لہجے میں کہا۔ کچھ دیر کے بعد جب چیف کو یقین ہو گیا کہ چیتے کی تصویر گاڑی میں باحفاظت رکھی جا چکی ہے تو اس نے ساحل عمر کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر ساحل، ہم جا رہے ہیں، ہم نے آپ کے گھر سے صرف ایک پینٹنگ اٹھائی ہے، ہم چاہتے ہیں تو یہاں سے بہت کچھ لے جا سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم اب جا رہے ہیں، گھر کا دروازہ اور باہر کا گیٹ کھلا رہے گا، آپ لوگ صبح تک اس کرسی پر براجمان رہیں، صبح کوئی نہ کوئی گھر کے اندر آ کر آپ کو کھول دے گا، پھر جانے پر زیادہ پھیلنے کی کوشش مت کیجیے گا، ویسے بھی ایک تصویر کی چوری کی رپورٹ کوئی تھانے دار لکھنے پر راضی نہ ہوگا، بہتر ہوگا آپ اپنے گھر میں آرام سے رہیں۔ ساحل عمر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ نہیں بھیا تم جاؤ آرام سے، ہمیں پولیس میں رپورٹ لکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساحل عمر چاہیں گے تو ایسی کئی تصویریں بنا کر پھینک دیں گے۔ اماں فوراً بولی، وہ ڈاکوؤں کو مطمئن کر دینا چاہتی تھی کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بڑھیا تم واقعی عقل مند ہو، ساحل کو قابو میں رکھنا، اگر انہوں نے ہڑبڑ مچانے کی کوشش کی تو یاد رکھو ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، یہ کہہ کر چیف کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد ساحل عمر نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی، اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ ساحل عمر نے اماں کی طرف گردن گھما کر دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، اماں تم بندھی ہوئی کیا غضب کی لگ رہی ہو، ساحل تمہیں مذاق سوجا ہے، ادھر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اماں نے پریشان لہجے میں کہا۔ خدا کا شکر ادا کرو اماں کہ وہ ہمارے منہ میں کپڑا ٹھونس کر نہیں گئے، ورنہ بات کرنے سے پھر ایک مہربانی انہوں نے اور کی کہ باہر کا گیٹ کھلا چھوڑ گئے، ورنہ ان کے لیے گیٹ اندر سے بند کر کے دیوار پھلانگ جانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اماں یہ کس قدر پیارے ڈاکو تھے، میرا خیال ہے کہ باذوق بھی تھے، تبھی صرف ایک پینٹنگ لے کر چلے گئے۔ ساحل عمر نے اماں سے تصدیق چاہی۔ ساحل آخر تم اس قدر کیوں بول رہے ہو؟ اماں صدمے سے ابھی سنبھل نہ پائی تھی، وہ خاموش رہ کر اپنے حواس بحال کرنا چاہتی تھی۔ اماں ابھی تو صبح ہونے میں کئی گھنٹے باقی ہیں، اس طرح خاموشی میں کس طرح رات کٹے گی؟ اچھا اماں یوں کرو، کوئی اچھا سا لطیفہ سناؤ، اماں نے جواب میں اسے گھور کر دیکھا۔ کوئی بات نہیں اماں، تمہیں اگر کوئی لطیفہ یاد نہیں تو کیا ہوا، مجھے سینکڑوں لطیفے یاد ہیں، میں تمہیں سناتا ہوں۔ ساحل عمر نے اس کے گھورنے کی پرواہ نہ کی، وہ اپنی دھن میں بولتا رہا۔ ایک شیر لنچ میں پورا ہرن کھانے کے بعد جنگل میں کلولے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ جھاڑی میں چھپے دو چوہوں کے سامنے سے گزرا تو ایک چوہا بولا، چلو یار اس کو مارتے ہیں، بہت اکڑتا ہے۔ دوسرا چوہا بولا، او نہیں یار اسے کیا مارنا، اکیلا ہے، ہم دو ہیں۔ لطیفہ سن کر اماں بے اختیار ہنس پڑی اور پھر بولی، ساحل تم بہت شریر ہو۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے مرجینا گھر میں داخل ہوئی، وہ صبح 7 بجے ہی کام پر آ جاتی تھی، گھنٹی بجانے پر گیٹ اماں کھولتی تھی، لیکن آج تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر آئی تو اس نے گھر کا دروازہ بھی کھلا پایا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر اسے اماں کہیں نظر نہ آئی۔ وہ یہ سوچتی کہ آج اماں
گھر کے دروازے چوپٹ کیوں پڑے ہیں؟ گھر میں داخل ہوئی تو ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک کرسیوں پر اماں اور ساحل عمر کو بندھا پایا وہ دونوں کو ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ او اماں، مرجینا آ گئی، ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا۔ مرجینا جلدی کرو، ہمیں کھولو، اماں جلدی سے بولی۔ ہائے، یہ کیا ہوا؟ مرجینا فوراً ساحل عمر کی طرف لپکی۔ پہلے اماں کو کھولو، ساحل عمر نے ملائم لہجے میں کہا۔ مرجینا نے جلدی جلدی اماں کو کھولا، پھر وہ ساحل عمر کی طرف بڑھی۔ جب وہ اس کی رسیاں کھول رہی تھی تو ساحل عمر بولا، مرجینا، کیا تم جانتی ہو کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے؟ صاحب جی، مجھے نہیں معلوم آج کیا تاریخ ہے۔ دن معلوم ہے، آج جمعرات ہے، وہ اپنی دھن میں بولی۔